السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ہر جمعے اور جمعرات کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں ہمیشہ کہہ رہا ہوتا ہوں، کل بھی میں نے کہا کہ ہم ایسے نت نئے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جن موضوعات کو بہت کم چینلز پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو موضوع ہوتا ہے آپ کو ہم ڈیٹیلز میں بتا رہے ہوتے ہیں، آگاہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ۔ ہم ایک قدرتی صحت کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے گزار سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور قبل اس کے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کرنا چاہوں، ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی جو سیمینارز ہیں جولائی کے مہینے کے اندر، اس کے متعلق ابتدا میں بتا دوں تھوڑا سا۔ جی ناظرین، میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ 2 جولائی یعنی کہ کل سیٹرڈے کو لاہور پی سی میں سیمینار ہے، ٹائم 3 بجے کا ہے۔ آپ ضرور شرکت کیجیے گا، اور اگر آپ پہلے سے ریزرویشنز کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو نمبرز اس وقت بھی زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے نظر آ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنی سیٹ ریزرو کرا سکتے ہیں۔ اور پھر 9 جولائی یعنی کہ نیکسٹ سیٹرڈے، ایک تو کل ہے 2 جولائی سیٹرڈے، اس کے بعد 9 جولائی کو جو سیٹرڈے ہے، اس سیٹرڈے کو پی سی راولپنڈی اسلام آباد میں یہ سیمینار ہوگا، ٹائم 3 بجے کا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو پہلے سے آپ سیٹ ریزرو کرا سکتے ہیں تاکہ کوئی پریشانی آپ کو نہ ہو۔ اچھا، یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ سب کل سیٹرڈے ہے، اور پھر میں چاہتا تھا کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس طرح کے سیمینارز ہوں تو لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کریں، کیونکہ آپ بھی جاتے ہیں وہاں، اور پھر آپ کا جو مقصد ہوتا ہے اور جن مقاصد کے تحت، ظاہر ہے وہ سب ہیومینٹی کے حوالے سے ہوتا ہے، انسانیت کے حوالے سے ہوتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ آئیں اور آپ کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں اور آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ میری اپنی دلی خواہش ہے کہ ان سیمینارز میں بہت زیادہ لوگ آئیں تاکہ پھر وہ بھی جا کے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال اس موضوع پر ہم کبھی ڈیٹیل سے بات کریں گے، کبھی ہم اس کو موضوع بھی رکھیں گے کہ لوگ آپ کو جو کیوں فالو کریں۔ بات آج ہم کرنا چاہیں گے کہ قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے اکثر یہ، بلکہ سب سے پہلے میں یہاں سے چلتا ہوں کہ قدرتی صحت کو ہم کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، وہ کیا احتیاطی تدابیر ہوں کہ ہماری جو قدرتی صحت ہے، نیچرل ہیلتھ ہے، وہ رہے، ہمیں میڈیسنس پہ نہ آنا پڑے، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، کسی بھی ایج کے اندر ہو۔ بالکل، دیکھیں میڈیسن تو ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک طریقہ سب سے پہلے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم ایلوپیتھک طریقہ کو اپناتے ہیں سب سے پہلے، یعنی ابھی جو ٹائم ہے جو آج کل ہم سوچتے ہیں اس پہ، اور ڈاکٹر کو بھی کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہم سے رجوع کرتے ہیں، یہ اچھا ہے۔ کچھ خود ڈاکٹر بھی تجویز کرتے ہیں کچھ ایسا اختیار کرو، کچھ ایسا کام کرو جو آپ کو زیادہ بیماریاں نہ لگیں، یا پھر آپ بیماریوں کو روک سکیں، یا اگر آپ کو بیماری ہے تو اس بیماری کا علاج قدرتی طریقے سے اگر ہو تو بہت اچھا ہے۔ بہت سی چیزیں تجویز کرتے ہیں، پرہیزیں بتاتے ہیں، اور بہت سے نیچرل طریقے سے کچھ چیزیں بتا دیتے ہیں جو گھر میں ہم آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے ڈاکٹر جو ہے یہ تجویز کرتے ہیں۔ صحیح، قدرتی طریقے سے علاج خود ڈاکٹرز بھی کرتے ہیں، وہ زیادہ تر دوائی سے گریز کرتے ہیں، استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قدرتی طریقے سے جو بھی ہو ان کے جو ان سے ہو تو وہ کر لیتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کا بہت سائیڈ ایفیکٹ
بہت نقصانات ہے اور اس کے بہت مضر اثرات ہیں. لیکن کچھ لوگ میڈیسن کو ویسے ہی بغیر ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر بھی وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سیلف میڈیکیشن سسٹم کے بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہوتے ہیں. بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے وہ استعمال کرتے آتا کہ کل ایک لیڈی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے والد کا جو ہوا تھا، ان کے جو ریڈ سیلز تھے وہ ختم ہو گئے، کیونکہ وہ ایک قسم کی دوائی وہ کسی حکیم صاحب سے لے آتے، بہت مشہور حکیم صاحب تھا، تو وہ ہمیشہ لے اور ہر صبح وہ کھاتا. تو ان کو کیا ہوا، ان کو تھوڑا قبض تھا، قبض ہوا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ قبض میں وہ ہیلپ کرتے. وہ دوائی لے لے کے ہمیشہ، تو اس کے ریڈ سیل اس دوائی کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے تھے اور وہ اس دنیا سے چل بسا. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے میڈیسن ہم کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہربل میڈیسن بالکل نیچرل ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہومیوپیتھک بالکل نیچرل ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. یہ سب کچھ غلط ہے. سائیڈ ایفیکٹ ہر چیز کی ہوتی ہے. میڈیکل اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں میڈیسن کو، سائیڈ ایفیکٹس کو، تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. ایون بالکل یہ پیراسیٹامول جو ہے، جو ہم ویسے ہی سر میں درد آئے اور لے لیے، سر کا درد کا وجہ جانے بغیر ہم نے لے لیے، ڈاکٹر سے مشورہ بھی نہیں کہ کچھ نہیں کیے، نہ گئے، اور نہ ہی ٹائم ہے لوگوں کے پاس. انہوں نے ہر شخص آج ڈاکٹر ہے، گھر میں انہوں نے ایک کبرڈ میں انہوں نے فارمیسی جیسے بنائے ہوتے ہیں، خود ماہر ہے، کیونکہ وہ بیماریوں کے ساتھ لڑ کے وہ خود جیسا وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہی ہوں. بہت سے ایسے پیشنٹ کو میں دیکھتا ہوں، ان کے ساتھ جو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ڈاکٹر ہی، ہم یہ دیکھیں یہ میڈیسن، کوئی کسی کو سر میں درد ہو تو یہ کرتے ہیں، پیٹ میں درد ہو تو یہ لیتے ہیں. اور انہوں نے حکیموں والے جو جتنے بھی چیزیں میڈیسن ہے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہے، اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں میڈیسن جو بنتے ہیں جڑی بوٹیوں سے بنتا ہے. آپ ایک جڑی بوٹی کو زیادہ استعمال کرو تو زیادہ کہیں نہ کہیں زیادہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوں گے. میڈیسن بھی تو اسی چیزوں سے بنتے ہیں. تو مثال کے طور پہ اگر ایک چیز انسان بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایون سبزی پھل نقصان دہ نہیں ہے، اگر کوئی لے لیتے ہیں تو وہ نقصان دہ نہیں ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ ایسا پرابلمز آ جاتا. میرا ایک دوست ہے، وہ صرف وہ استعمال کرتے تھے سبزیوں کو، کچی سبزیوں کو، اور وہ یعنی ویجیٹیرین تھا، وہ باقی چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتا. ان کو ایسے ایسی بیماریاں لاحق ہو گئی تھی، چونکہ ہم اس کو بہت مشکل سے ہم نے ان کو ہیلنگ کی، اور دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جب گئے انہوں نے کہا تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں یہ چیزیں کھائیں، تمہیں اس چیزوں کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یعنی اس چیزوں کا بہت نقصان ہوتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، سب کو، کہ یہ لوگ بغیر مشورے کی ڈاکٹر کے کوئی میڈیسن کو استعمال نہ کریں. اگر کریں گے تو بہت سے نقصانات ہو سکتا ہے. آپ کو اچھا لگے، عارضی طور پہ آپ کو سکون تو مل جائیں گے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے، یعنی آج کل مسائل ایسی ہوئی ہے کہ میڈیسن جو ڈاکٹر دیتے ہیں ان کے پھر سائیڈ ایفیکٹس کو بھی ہیل کرنا ہوتا ہے، میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کو ہیل کرنا ہوتا ہے. تو وہ اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے کہ خود ایک ڈاکٹر خوف میں آتا ہے. تو یعنی دوائیوں کی 3 کیٹیگری ہے، جس میں سے 2 لوگ بڑی یعنی بے دریغ استعمال کرتے ہیں. 2 قسم کے، جو ٹرانکولائزر ہے اور اینالجیزک ہے. کیونکہ اینٹی بائیوٹک کے بارے میں ان کو اتنا، کچھ لوگ اینٹی بائیوٹک کو بھی استعمال کرتے ہیں جس کو وہ ریڈ سیل حقیقت میں ختم کرتا ہے. خدا نہ کرتا بہت سے نقصانات ہوتا ہے، بہت سے سسٹمز کو ہمارے پرابلم ہوتا ہے، جگر پہ بہت برا اثر کرتے ہیں، اور جگر پہ ہے، کڈنی پہ، پین کلرز ہیں تو کڈنی سے متاثر کرتے ہیں.
ہر سسٹم کو متاثر کرتے ہیں. اچھا میں اپنی ایک شاید ہمارے بہت سے ناظرین کی بھی نالج میں اضافہ ہو, مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا. میں نے ابھی پچھلے دنوں مجھے کچھ پین ہو رہا تھا ٹانگ میں نا, تو میں نے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی جیل استعمال کر لیں, پین کلر جیل آتا ہے. اچھا میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی نئی میڈیسن اگر میں لیتا ہوں تو میں اس کا جو ساتھ لٹریچر دیا ہوتا ہے اور اسے پرٹیکولرلی سائڈ ایفیکٹس کے حوالے سے لکھا ہوتا ہے تو میں وہ ضرور پڑھ رہا ہوتا ہوں. اچھا اب وہ تو اسکن کے اوپر لگنا ہے نا, اس کا تو ایفیکٹ کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو اس میں لکھا ہوا تھا. اور یہ ہمارے بہت سے ناظرین کے لیے بھی نئی بات ہوگی. اس جیل کا ون آف دا سائڈ ایفیکٹس یہ تھا کہ یہ آپ کے اسٹمک کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے. یعنی میں لگا رہا ہوں اپنے گھٹنے پہ لگا رہا ہوں, لیکن کیونکہ وہ تو ظاہر پینیٹریٹ کرتا ہے نا باڈی کے اندر, جبھی تو پین کو دور کرتا ہے, ظاہر میں شامل ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ون آف دا سائڈ ایفیکٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اسٹمک کو بھی متاثر کر سکتا ہے اور آپ کو ڈائریا کی بھی پرابلم ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اسکندر صاحب کی جو بھی چیز ہمارے جلد سے ان ہوتی ہے جی وہ خون کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس لیے تو ہم جو کریمیں وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ ایپیڈرمس سے ڈرمس سب کوٹینیس تک اثر کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ایسے چیزوں کو بھی بڑے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ایسے چیزوں کو ہم استعمال نہ کریں, یا اگر ضرورت نہیں ہے تو ہم بالکل. لیکن اوپر والے جو بیرونی ہے اتنے زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. جو آپ لے رہے ہیں ٹیبلٹ ہے, انجیکشن ہے آپ کے, باقی جو ہے نا آج کل گرمیاں ہیں تو جو دیہات میں جو لوگ ہوتے ہیں, دیہات میں جو چھوٹے موٹے مقصد وہ یعنی ایسے ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے, ٹیکنیشین وغیرہ کو ایسا کچھ جو ہوتے ہیں یا نرسز ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو دڑ وہ پیسے جو ڈرپ ہے وہ لگاتے ہیں اور ان کو کہتا ہے آپ بڑے تکڑے ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے اتنے انجیکشن انہوں نے شامل کر دے اور اتنے ہو گئے اتنے. اچھا وہ فلاں انجیکشن تو پچھلے دفعہ آپ نے, اچھا وہ بھی بتاتا ہے فلاں انجیکشن تو آپ نے پچھلے دفعہ ڈال دیا تھا, ابھی کیوں نہیں ڈالا. وہ اتنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو, ان کو بجائے کہ ان کو اورل کچھ دے دیں جو اورل کھائیں, کوئی پئیں, کوئی چیز دے دیں, بلڈ میں شامل ORS دے دیں, کوئی ایسا کچھ چیزیں دے دیں, یا خود گھر میں بھی بن سکتے ہیں جو مثال کے طور پہ نمک, تھوڑے سے نمک لیں, تھوڑے سے جو ہے نا وہ چینی لیں اور وہ ORS ہوتے اس کے اندر ڈال دے اور بس ایک آپ 6-5-10 گلاس آپ بنا لے اور پیتے جائیں. لیمو وغیرہ بھی اس میں ڈال جو جو ڈیہائیڈریشن, جو اس طرح کی جو لوگوں کو کچھ ڈائریا ہوتے ہیں یا کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ساتھ استعمال. لیکن اس صورت میں اگر ڈاکٹر نے آپ کو تجویز کی ہے, کوئی بھی بیماری ہے, اور آج کل مسائل لوگوں کو پیٹ کے بہت مسائل بنتے ہیں, تو انہیں فوراً بجائے خود کی کہ وہ استعمال کرے, ان کو ڈاکٹر کے رجوع کرنے چاہیے, صحیح ڈاکٹر یعنی جس طرح کے واقعی اور ان کی جان کو بہت خطرہ ہوگا کہ ایسے ویسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جن کو نہیں پتا, وہ فوراً کچھ ایسے کچھ کر لیں گے کیونکہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں آج کل. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز.
Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com. اس پہ صاحب جو ہم بات کر رہے ہیں جیسے قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ جو ہے تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو اوائڈ بھی کرنا چاہیے کہ ہم باہر کا ایسا کھانا نہ کھائیں جو کھلا ہوا رکھا ہوا ہے، مکھیاں اس کے اوپر بیٹھ رہی ہیں، ڈسٹ اس کے اوپر گر رہی ہے. اچھا پھر وہ کس انداز سے پکا رہے ہوتے ہیں، یہ جو تیل ہے اس کو بار بار وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس میں نیا آئل ایڈ کر دیا، اور یہ سب مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں. اسی ہی وجہ سے پیٹ کے مسائل جنم لیتے ہیں. بالکل. آج جس طرح کے گھروں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، برتن کو صحیح طریقے سے دھونے چاہیے، اور بہت سے پرابلمس پہ اس میں ہوتی ہے. صحیح طریقے سے اپنے گھر کے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. بالخصوص بچے کھیلتے ہیں اور اس کو جراثیم پہ ان کو ڈائریا ہوتے ہیں اور بہت سے پرابلمس پہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور بچے کی جو پانی ہے وجود کی وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے بچوں کے ساتھ بڑا احتیاط کرنی چاہیے. آج کل وہ زیادہ سے زیادہ لیکوڈ لینے چاہیے، پانی لینے چاہیے، پانی صاف پانی کو زیادہ پینا چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے. سکندر صاحب یہ تو اپنی جگہ پہ ہم یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو ہیلتھ ویلتھ ہیپینس پروگرام میں بھی بتاتے ہیں اور رہنمائی کرتا ہے اس بارے میں. اور اصل میں رہنمائی لوگوں کا جو مائنڈ کا ہے، جو ان کو ہر لحظہ کمزور بناتے ہیں کہ مجھے میڈیسن کھانا ہے. کچھ لوگ ویسے ہی جاتے ہیں ڈاکٹر کو کہتے ہیں مجھے کوئی طاقت کی دوائی لکھ کے دے دو، مجھے کمزوری ہے. اب بالخصوص دیہات میں اب وہ فوراً کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اور کچھ لوگ یعنی اویئرنیس اس چیز کا ہونی چاہیے انسان کو کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جان لے تاکہ اس کا اینٹی باڈی اسٹرانگ ہو اور وہ ان کو میڈیسن کی ضرورت نہ پڑے. وہ ہمیشہ سوچتے ہیں ہاں دماغ کمزور ہو گئے ہیں، اوہو باڈی کمزور ہو گئے، اوہو دل کمزور ہو گئے. اور جو لوگ مقصد صحیح طرح کی وہ نہیں سمجھتے ہیں انسانی باڈی کو، انسانی وہ جو معالجین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ اور کمزور بنا دیتے ہیں ان کو. ہاں آپ کو جگر کی کمزوری ہے، آپ کی دل کی کمزوری ہے، اعصاب کی کمزوری ہے فلاں، اس کمزوری کی وجہ سے ان کو کھلا کے ان کی صحت اور خراب کر دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے انسان کو اپنی یہ طاقت کو استعمال کرنی چاہیے. یقین مانے اس طاقت سے انسان کینسر کا بھی علاج کر سکتا ہے، بدترین سے بہترین بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر جو طاقت پیدا کی ہے، جو ہم سکھاتے ہیں اس طرح کے. اور ایسے ہزاروں مثال ہے آپ کے سامنے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ہزاروں مثال ہیں ان کے کہ ان کے ایسے 30 سال 40 سال کی بیماری، 20 سال کی بیماری جو میڈیسن کے جو سائیڈ ایفیکٹس تھے، 40 60 سال 70 سال کی بیماری لوگوں کے الحمدللہ اللہ نے ٹھیک کیے، ٹھیک ہو گئے، اللہ کا شکر ہے. ایک شخص ہے جو کہ پچھلے میری اس میں بیٹھے یعنی ان کا والد تھا، انہوں نے علاج کیا اپنے والے، اور وہ شخص جو ہے وہ ہے 95 سال کا ہے. اچھا 95 سال کا آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیماری تقریباً 80 ایئرز سے مجھے بیماری ہے. اچھا. اور اللہ نے جب میری بیٹی آ گئی اور انہوں نے مجھے ہیل کیے، میں ٹھیک ہوں. بات یہ ہے یہ کہاں سے یہ طاقت، یہ فورس یہ کہاں ہے؟ اللہ نے انسان کو بہت سی طاقتوں سے مالا مال کیا، اور یہ طاقت ہمارے ارد گرد یہ نعمتیں موجود ہے. صحیح. بس کوئی رہنما ہو جو ان کو گائیڈ کرے، ان کو کچھ بتا سکے، ان کو اٹیون کر سکے، ان کے وہ چیز بتا سکے کہ اس چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزر سکتا ہے. بہت سے علاج، بہت سے مصیبتوں سے انسان کو نجات مل سکتا ہے. بات یہاں پر ضروری میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہمیں اگر اپنے صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ جو مسائل ہے، یہ جو سینسٹیوٹی ہے، نیگیٹیوٹی ہے، یا ہمیں جو جراثیم کے مقابلے میں بھی ہماری جو اینٹی باڈی ہے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، پاورفل ہو جاتے ہیں، اور اللہ وہ نجات دے دیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میرے ہر سیمینار میں اللہ کا شکر ہے، کل بھی ہے، کل 3 بجے لاہور میں ہے انشاءاللہ. ہر سیمینار میں
میرے الحمدللہ لوگ کیور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اگر 200 لوگ ہیں تو الحمدللہ اس میں سے 299 لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم الحمدللہ مطمئن ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کرونک ڈیزیز کا علاج بھی کیا اور ہمارا علاج بھی ہو گیا. صحیح. تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سکندر صاحب کیسے ہوتے ہیں؟ کیسے پاسبل ہے یہ چیز؟ کیوں ایسا ہوتے ہیں؟ جی تو آپ ان کو جو بتا رہے ہوتے ہیں یا اچیومنٹ آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا سمدھا ہیلنگ انرجی کی ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی سمدھا اور HMF ہیومن میگنیٹک فورس. جی اللہ کا شکر ہے دنیا میں ایسا پھیل رہا ہے ابھی جیسا کہ بارش کی طرح ایسا پھیل رہا ہے دنیا میں بہت تیزی سے. اچھا. اور اسٹوڈنٹ لے آ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اسٹوڈنٹ کے، کیونکہ ان کے جو فوائد ہوتی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو، تو پھر وہ ان کی فیملی والے آتے ہیں، ان کے ارد گرد لوگ آ جاتے ہیں. میں ایک ٹریننگ بھی دیتا ہوں، ساتھ ان کے علاج بھی ہوتے ہیں، ٹریننگ بھی دیتا ہوں. تو یہاں پر ہمیں سمجھنے چاہیے کہ میڈیسن کے بہت سائیڈ افیکٹ ہے، اور سمدھا ہیلنگ انرجی کے نہ ایلوپیتھک ہومیوپیتھک حکمت کسی بھی طریقے سے کوئی متضاد نہیں ہے، نہ کوئی سائیڈ افیکٹس ہے، نہ کوئی سائیڈ افیکٹس اس سے نہیں ہو سکتے. اس میں کوئی میڈیسن نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آپ اس میں سرجری نہیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ تو ایک نیچرل وے کے اندر قدرت سے اس کا ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے ملتے ہیں اور اللہ ان کو شفا دے دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنے طاقت اللہ نے مالا مال کی ہوئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے 95% پاور جہاں ہم اس دنیا سے ان یوز چلے جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے کچھ اضافہ کسی نے استعمال کرنا ہے، اس دنیا میں کچھ کرنا ہے. اچھا یہ نہ تنہا کہ وہ بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، بلکہ وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس کی تعمیری شخصیت بھی ہوتے ہیں. بہت سے عادات ہوتے ہیں کنٹرول نہیں پاتے ہیں انسان، اللہ اس عادات پہ کنٹرول پا لیتے ہیں. جو بڑی بڑی گناہیں کرتے ہیں لوگ، بہت عجیب غریب عادتیں کرتے ہیں لوگ، اور باوجود کہ وہ خدا پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے کہ باوجود وہ ایسے عجیب غریب حرکتیں کرتے ہیں. اللہ پہ بھی ان کو یقین ہوتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ اس کائنات کے کریٹر ہے، اس کائنات کو، اس کے باوجود عجیب غریب ان کی کیفیت ہوتی ہے. یعنی ابد کی زندگی، یہ زندگی کو کتنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 100 سال گزرے گا انسان کا، 150 سال سمجھ لے، لیکن ایک ابد کی زندگی پہ بھی ان کو یقین ہوتا ہے. لیکن وہ برا ضرور کرے گا، برا بولیں گے، نیگیٹیوٹی بولیں گے، جیلسی کریں گے، حسد کریں گے، تنگ نظری کریں گے، کین بغض یہ چیزیں وہ کریں گے، دنیا کے لالچ میں کچھ بھی کریں گے. تو ایسا اگر اللہ پہ انسان کو بھروسہ ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے. صحیح بات ہے. اگر وہ یقین کرے کہ ابد کی ایک زندگی ہوتی ہے، میں نے انہیں کے لیے کچھ کرنا ہے. اور بہت سے پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن دنیا کے لالچ میں ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں. دنیا کے لالچ میں وہ دنیا اگر ان کو ملتے ہیں کہیں نہ کہیں پیسہ کا کوئی لالچ ہو تو اپنے لیے جائز کر دیتے ہیں کہ چلو یہ تو میرے بچے بھوکے ہیں، فلاں ایسا ہے ویسا ہو رہے ہیں، یہ جو اچھا فلاں کا کھائیں تو کیا اس کے پاس تو اتنا ہے تو کیا فرق پڑے گا. لیکن اللہ تو ایسا نہیں فرماتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت کا ایک بہترین ایک نمونہ ہے، ایک بہترین سا ایک ہمارے لیے ایک دنیا کے لیے ایک سمبل ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اتنا خیال رکھتا کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ان لوگوں کے زر زیور اتنے زیادہ ان کے پاس ہوتے اس سے ایک ذرے برابر بھی کچھ استعمال نہیں کرتے. جتنے بھی تاجر آتے ہیں وہاں پر اپنا سامان رکھے، اپنا تمام چیزیں سفود کر کے بڑی، یعنی وہ نان مسلم بھی ہوتے تو وہاں پر رکھے لیکن اس سے ایک ذرے برابر ادھر ادھر نہیں ہوتا. درحال کہ بھوک کی وجہ سے
یعنی پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے. لیکن آج کا جو انسان ہے آج کا وہ سب کچھ کرے گا دین کے حوالے سے. جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ لوگ دین پہ جان دیتے ہیں لیکن وہ ایسے عجیب غریب عمل نہیں خود عمل نہیں کرتے. تو ہوتا یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے آج کا جو کہ کیونکہ ہر کوئی عالم ہو گئے ہیں. اب دین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرے تو ہزاروں اعتراضات آ جاتے ہیں. یہ کون سا بات کرے گا کیسے, کیونکہ آج بچہ عالم ہو گئے بالکل, اور ڈاکٹر بھی ہو گئے کیونکہ وہ اپنے سے میڈیسن بھی استعمال کرتا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور بار ٹائم نہیں انہوں نے ایک دم میڈیسن لینا. تو اس وجہ سے سکندر صاحب ہم یہ بتانا چاہتا ہے, یہ رہنمائی یہ گائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اسی طرح میڈیسن کو پلیز استعمال نہ کریں, نیچرل طریقے سے آئیں, سمدھا ہیلنگ انرجی سیکھیں, آئیں اور صحت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہم بات جاری رکھیں گے. ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے. ناصرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے کیونکہ باتیں بہت ہی دلچسپ چل رہی تھی لیکن کنٹرول روم سے مجھے کہا گیا ہے کہ آپ بریک لیں. تو بار ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, ملتے ہیں بریک کے بعد. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے. By our most powerful healing energies Samdha and our most successful formula HMM. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدھا ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdhahealing.com. سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالصمد. اور ساتھ ہی ناظرین جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہر جمعہ اور جمعرات کو ڈاکٹر صاحب ہماری ریکویسٹ پر یہاں ہمارے ڈرائنگ روم میں تشریف لاتے ہیں اور بہت سے مفید باتیں, بہت سی کارآمد باتیں جن سے آپ کو یقینی طور پر فائدہ ہو وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ہمارا موضوع ہے قدرتی صحت یا نیچرل ہیلتھ کے حوالے سے. جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں ٹیمپرائزرس کے یا اس سے ریلیٹڈ اور بہت سے نشے ہیں, کوئی انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے, کوئی ہیروئن لے رہا ہوتا ہے, کوئی اندر بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کی ان کو ایڈکشنس ہو جاتی ہیں. تو کیا ان کی قدرتی صحت کو دوبارہ سے, کیونکہ یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے بعد تو وہ قدرتی طور پر وہ نیچرل ہیلتھ ان کے ساتھ چل نہیں سکتی ان چیزوں کے ساتھ, تو کیا ان چیزوں سے, ان بری عادتوں سے ان کو یا وہ بری عادتیں ان میں ختم کر کے ان کی قدرتی صحت کو بحال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, ہم نے بہت سے ایسے علاج کیے الحمدللہ جو کہ نشے کے پیشنٹس ہے اور بہت سی بری عادات پہ مبتلا ہے. الحمدللہ کا شکر ہے ان کے عادات چھوٹ گئے ہیں, بالکل کیور ہے, کلیئر ہے, بالکل صحیح ہے. کئی سالوں سے الحمدللہ صحیح زندگی گزارے. ہم نے کچھ نہیں کیے اور نہ کچھ بھی ہم نے نہیں کیا, نہ ہی لاکھوں. اگر آپ اس کا علاج کروائیں گے تو 15 لاکھ 20 لاکھ روپے اس طرح کے لگتے ہیں اس پہ. کچھ ادارے ہیں جو کہ مقصد منیمم وہ لیتے ہیں, کوئی 15 لاکھ روپے لیتے ہیں.
پھر آپ کا نشے سے جان چھوٹ جائے گی. کچھ ادارے ہوتے ہیں تھوڑا کم بھی لیتے ہیں, جو بالکل کم لیتے ہیں اس میں علاج پھر نہیں ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی علاج 100% پاسبل نہیں ہوتی ہے. صحیح. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ بہت سے لوگ ابھی عادات چھوڑ چکے ہیں, اور یہ خود انسان خود اپنے طور پہ تجربہ کر سکتے ہیں. سیمینار کو آ کے اٹینڈ کریں اور سمدھا کے ورک شاپ کو اٹینڈ کریں. الحمدللہ کوئی ان پہ اخراجات بھی نہیں آتے ہیں, کوئی خاص نہیں ہوتے کوئی چیز, بلکہ ایک انسان یہ بن جاتا ہے کہ وہ ہم ایسے ٹریننگ دے دیتے ہیں ان کو 1-2 دن میں, صرف 2 دن کا ٹریننگ ہے, 2 دن میں ایسا ٹریننگ دے دیتے ہیں کہ وہ ادرس کے عادات کو بھی چھڑوا سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ارادہ کو اسٹرانگ نہیں کیے, کسی کو قوت مدافعت کو آپ نے اسٹرانگ نہیں کیے, کسی کے جو ہے نا وہ قوت برداشت کو آپ نے اسٹرانگ نہیں کیے, اور حوصلہ کو بڑھا نہیں دیا آپ نے ان کو, تو پیشنٹ جو ہے آپ پاسبل نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے عادت چھڑوا سکے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک اٹیونمنٹ دیتے ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی کے میتھڈ ہوتے ہیں, میڈیٹیٹنگ کیفیت ہوتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, آرام سے کیفیت ہوتے ہیں. ان کی جو پاورز ہے, جو مائنڈ کی پاور ہے, ان کو انہانس کرتے ہیں, طریقے بتاتے ہیں, وہ انہانس ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی, اور ان کے اندر ایک انرجی, ایک پاور آ جائے, طاقت آ جاتا ہے, وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں یہ نفرت انگیز چیز ہے, اس سے مجھے نجات دلانے چاہیے, اور اس سے نجات مجھے ملنی چاہیے. تو وہ اپنے طور پہ الحمدللہ خود اپنا علاج کر لیتے ہیں, اور بلکہ یہ بنتا ہے کہ ادرس کا بھی علاج کرتا ہے, دوسروں کا بھی الحمدللہ کرتا ہے. کتنا ہی بہت سے لوگ ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے, یعنی کہ ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائیں گے, یا ان کا ذہن ایسا ہو جائے گا اگر ان کو یہ ہیروئن نہیں ملی, یا رات کو ان کو اگر کسی کو. صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں بیماریاں اگر کیور ہو سکتا ہے, ایسے بیماریاں جو بہت کرونک بیماری ہیں جو میڈیکلی کیور نہیں ہو سکتا ہے, اگر آپ کے وجود سے وہ فاسد مادہ, وہ خراب مادہ جو ہے وہ نکل سکتے ہیں آپ کی اس صلاحیتوں کے جو اللہ نے دیے آپ کو, تو کیا عادت نہیں چھوڑ سکتا ہے انسان؟ صحیح. ایسے ہزاروں مثالیں ہیں. آپ میں کتنا وقت لگتا ہے؟ ایک شخص ہے جو پچھلے 20 سال سے وہ اس کا عادی ہے, ہیروئن کا عادی ہے, یا شراب کا عادی ہے, بالکل how much time it will take, کتنا وقت دیکھیے, دیکھنے چاہیے اور احتیاط سے دیکھنے چاہیے. پہلے تو آپ کسی کی ول پاور کو اسٹرانگ کریں, پہلے تو ان کو تیار کریں کہ یہ چیز نفرت انگیز ہے, پہلے تو ان کو تیار کرے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے ان کی صحت کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, ان کے تمام چیزوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, ان کی لائف فیوچر کے لیے, ان کے جو دین کا راستہ بھی نہیں ہے, یہ بہت غلط ہے, وہ گناہگار ہو رہے انسان. تو آپ دین کے حوالے سے یہ سکھاتے ہیں کہ آپ بھی پاور ہے, بظاہر کہ جسمانی طور پہ آپ کمزور ہو گئے, عادت آپ نے لے لیے ہیں, اور آپ کا اور دوسرے انسانوں کے اندر اللہ نے سب کو ایک جیسا پاور دیے ہوئے, مالا مال کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم نے پاور کو بڑھایا. جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے, محسوس کرتے ہیں وہ, تو شخص بالکل چھوڑنے لگتے ہیں. اس کے اندر ایک انرجی, ایک طاقت آ جاتا ہے, ایک ہیلنگ پاور آ جاتا ہے, وہ دوسروں کو ہیل کرتے ہیں. ان کو سمجھ آیا میرے ہاتھوں میں پاور ہے, میری گفتگو میں, میرے وجود میں طاقت اللہ نے دی ہے, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں دنیا میں, بہت سے کچھ پاسبل ہے. تو جب وہ خود اگر محسوس کرتے, خود جب تک انہوں نے کوئی بھی دنیا کا طاقت, کوئی بھی چیز عادت کو نہیں چھڑوا سکتا ہے جب تک خود نہ چاہے. چھڑوائیں گے, زبردستی کریں گے تو کچھ عرصہ چھوڑیں گے, کچھ عرصے بات کر لیں گے. ہوتا یہ ہے کہ کسی سے نفرت پلائیں, کسی چیز سے, ان کی جو نیگیٹو اثرات ان کے شخصیت پہ, ان کی زندگی پہ, ان کی صحت پہ, سب چیزوں پہ ہیں, اس کو یاد دلائیں جائیں اور اس چیز سے نفرت دلائیں جائیں کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں. اس کے لیے وہ ہے جی, میں خطہ کلامی کرتا ہوں, اس کے لیے پہلے آپ کاؤنسلنگ کو کر رہے ہوتے ہیں,
کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتے ہمارے، کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی نہیں، دوسرے ادارے جو بھی کرتا ہے کاؤنسلنگ کرتا ہے. آپ کے یہاں تو کاؤنسلنگ کرتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ خطرناک ہے کہ اگر ایک دم آپ چھوڑیں گے، خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیا کرتا ہے، کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے کہ تم نے چھوڑنا ہے، آزاد چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مرضی، چھوڑنا ہے چھوڑے، نہ چھوڑے نہ چھوڑے. اور خود ان کو نفرت آ جاتے ہیں، وہ چیز جب لیتے ہیں وہ نہیں، وہ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، یا تھوڑا بہت کبھی کبھی اگر لیے، آخر بالکل نفرت آ جاتا ہے، اس کو ختم کر دیتے ہیں. ایک ادارہ ہے جو یورپین ایک ادارہ ہے الحمدللہ، ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ نے ہمارے سینٹر میں پڑھانا ہے، آپ نے لوگوں کی عادتوں میں، لوگوں کے بیہیویئر میں چینج لانا ہے، انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے. یہاں پر بھی بہت سے ادارے ہیں، کافی پہلے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ آئیں، لیکن چونکہ نہ ٹائم ہونے کی وجہ ہم خود بھی کر رہے ہیں، میں نہیں جا سکا. تو انشاءاللہ ہم یہ جو عادتیں ہیں، یہ کوئی بھی چیز ایسے پرابلمس ہے، اللہ یہ ٹھیک کرتا ہے، کیور کرتا ہے، کلیئر کرتے ہیں، اور یہ پاسبل ہوتی ہے. یہ نہیں کر ایسے کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو رہے ہیں، دنیا سن رہے، دنیا دیکھ رہے، جو بالکل لاعلاج ہے، میڈیکلی کسی بھی پاسبل نہیں ہے، اور وہ خود ہی ڈاکٹر ہی بھیجتے ہیں. زیادہ تر پیشنٹ ہمارے 5-14 آتے ہیں، ڈاکٹر ہی بھیجتے ہیں الحمدللہ. صحیح. جیسے آپ یہاں آپ کراچی میں ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک انسانیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام ہے، ایک بہت بڑا بیڑا ہے جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یا مستقل آپ کو، تو یہ آپ کے ان مقاصد میں ہی شامل ہے کہ جو آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ لاہور ہوتے ہیں، کبھی آپ اسلام آباد، راولپنڈی، اسلام آباد ہوتے ہیں. تو ابھی جو کل بھی آپ کا کوئی، آپ جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ جو سیمینار ہے، تو اس میں جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی ایکسپیرینس اس میں ہمیشہ یہی رہے کہ 90% پلس لوگ جو ہیں وہ اپنے ان مسائل سے، خواہ وہ بیماری کے حوالے سے ہوں یا معاشرتی حوالے سے ہوں. اچھا، وہ جو 90 پلس آپ بتا رہے وہ فرسٹ ڈے ہوتے ہیں؟ اچھا، فرسٹ ڈے الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر. اچھا، کچھ بیماریاں ہوتے ہیں جو کہ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، باقی 10% جو ہیں لیکن کیور 100% ہو جاتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ 90% تو 24 آورس، اور بقایا جو 10% ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ تھوڑا سا وقت لیتے ہیں، صرف 48 آورز اور 72 آورز، بٹ ود ان اے ویک وہ سارا کا سارا وہ کیور ہو جاتا ہے، کسی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل اللہ کو صحیح. تو کل آپ کا جو پی سی لاہور میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ناظرین سے کہوں کہ اس میں کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر جب آپ اتنا محنت کر رہے ہیں انسانیت کے لیے، تو وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لوگ آپ کے پاس آئیں، سنیں، صحیح، اس پر عمل کریں. بالکل صحیح. جی بالکل صحیح رہنمائی کریں. اللہ کو بہت سارے خوش اور آپ اس ثواب میں شامل ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب خود اتنی محنت کر رہے ہیں اور خود آپ کے شہر میں آتے ہیں، تو آپ کو بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے کہ کل 2 بجے، کل 3 بجے لاہور پی سی میں ہے، اور اسی طرح اگلے یعنی کہ نیکسٹ سیٹرڈے جو 9 جولائی ہوگی اس کو راولپنڈی، اسلام آباد پی سی میں ہے. وقت دونوں کا 3 بجے کا ہے. اس سیمینار سے آپ ضرور اٹینڈ کریں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ وہاں سے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک وقت تھا، اور اگر آپ نہیں آئے تو آپ نے کیا مس کیا تھا اگر آپ نہیں جاتے. تو یہ میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ جائیں، تاکہ آپ اس چیز سے استفادہ حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو انعام میں دیا گیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب پروگرام کے وقت تقریباً اپنے اختتام کی طرف سے میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور بہت مفید باتیں ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہوتے ہیں. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کے وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان سکندر اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program
every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے۔ کراچی، پنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں۔ اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMF. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے۔ میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز۔ Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.